غربت پہ اولیاء کے ہم سر نہیں جھکاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دائرے فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں جہنم سے بچنے کی اور جنت پانے کی۔ سامعین کرام، آج ہم یہ جانیں گے کہ کیا بزرگوں اور اولیاء اللہ کی قبروں پر میلہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جیسا کہ آج مسلمانوں کی اکثریت بزرگوں کی قبروں پر میلہ لگانا جائز سمجھتے ہیں اور بن سور کے وہاں جاتے بھی ہیں۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ سنن ابو داؤد کتاب المناسک، حدیث نمبر 2042۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو میلہ گاہ بناؤ، اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں رہو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا، یعنی فرشتے اسے پہنچا دیں گے۔ محترم حضرات، اس حدیث کو سامنے رکھیے، اللہ رب العالمین کے واسطے اگر واقعی میں تمہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس حدیث پر عمل کیجیے۔ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کے اندر نفلیں ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو۔ جس گھر کے اندر اللہ کی عبادت نہ ہوتی ہو وہ گھر قبرستان کے مانند ہے۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ مسلمانوں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس روئے زمین پر سب سے مبارک قبر کس کی ہے؟
تو آپ یہی کہو گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس روئے زمین پر سب سے مبارک قبر ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر میلہ لگانا جائز نہیں، تو کسی اور کی قبر پر میلہ لگانا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ خود سوچئے، غور کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میری قبر پر میلہ نہ لگانا، تو دوسری قبروں پر میلہ لگانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں ذرا سوچو۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں رہو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں رہتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، فرشتے اسے پہنچا دیتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی حدیث کی روشنی میں، ان باتوں پر غور کیجئے، سوچئے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اگر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے، اور اگر آپ سے محبت نہیں ہے، صرف محبت کا دعویٰ ہے، وہ بھی جھوٹا دعویٰ، تو آپ کی بات ٹھکرا دیں گے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے، اللہ ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اٹھانا تو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔